باتوں سے ہر آدمی پارسا نظر آتا ہے، لیکن جب واسطہ پڑتا ہے تو کردار سامنے آتا ہے کہ کس کردار کا، کس کیریکٹر کا مالک ہے۔ ویسے تو سارے دیندار نظر آتے ہیں، جب اللہ رسول کے احکام سامنے آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام پر فوکس کون کر رہا ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر منافق لوگ کیسے بھاگتے ہیں جب اللہ رسول کی بات آتی ہے۔ آپ کے انداز سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کے لباس سے، آپ کی نشست و برخاست سے سب پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اللہ رسول کے احکام کو مانتے ہو اور کتنا عمل کرتے ہو۔ میرے بھائی، اگر ایمان کو، اسلام کو، اعمال کو ہمارے اندر سے نکال دیا جائے، خاص کر ایمان کو اگر نکال دیا جائے تو 2 پیسے کی قیمت نہیں، جانور کی، حیوانوں کی تو کوئی قیمت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اندر سے اگر ایمان نکال دیا جائے تو ہماری 2 پیسے کی قیمت نہیں۔ میرے بھائی، تو اسی اسلام کو ماننے والے ہیں نا، جو اسلام یہ کہتا ہے، جو اسلام ہر ایک کے حقوق کی بات کرتا ہے، ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائی، باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کیا جہاں بیٹوں کا حصہ بیٹھتا ہے وہیں پر بیٹیوں کا بھی تو حصہ بیٹھتا ہے؟ مانی یہ بات؟ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ قرآن پاک کا 4 پارہ سورہ نساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کا فرمان ہے، کوئی نعت نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی غزل نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی گانے نہیں گا رہا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اور باطل کی طاقتوں میں جتنا زور ہے تو لگا لے، اللہ کے قرآن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اللہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جب تم مال کو تقسیم کرو تو جہاں اپنے بیٹوں کو حق دو تو بیٹیوں کو بھی حق دو۔ اگر 2 روپے بیٹے کے بیٹھتے ہیں تو 1 روپیہ اس میں بیٹی کا بیٹھتا ہے۔ اگر باپ کے مال میں چھوڑے ہوئے گھر باپ نے چھوڑ دیا تو اس میں جہاں بیٹے کا حق ہے تو بیٹی کا بھی حق ہے۔ اگر باپ نے ایک سوئی بھی چھوڑی ہے تو اس سوئی میں بھائی کا اگر حق ہے تو بہن کا بھی حق ہے۔ اگر ایک گلاس بھی چھوڑا ہے تو اس میں بہن کا بھی حق بیٹھتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہے اسلام۔ مجھے یقین ہے جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ میری بات کا برا نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اسلام سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کسی عالم سے قرآن پاک کو سمجھو۔ میرا پالنے والا رب، میرا اللہ، میرا خیر خواہ، میرا نبی، میرا خیر خواہ مجھے کیا نصیحت کر رہا ہے۔ خیر خواہی کا سمندر لیے ہوتی ہے وہی بہن جس کا بھائی حق کھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ غیر ایمان والوں کی یہ رسم بڑی اچھی لگی، چلو شادی کے موقع پر ڈبل بیڈ دے دیا اور صوفہ دے دیا، موٹر سائیکل دے دی، کار دے دی، زیادہ سے زیادہ، اور زیور دے دیا، اس پر بڑا خرچہ کیا۔ یہ غیر ایمان والوں سے رسم پکڑ لی تھی ہم نے جہیز کی، جو ہمیں بڑی اچھی لگی، بہنوں کا حق کھا گئے اور جہیز کی رسم کو زندہ کر دیا۔ لوگ نہیں کہتے آج اگجی دے دیا، بڑا جہیز دیا، اب حق بھی دیں۔ اگر میرے بھائی بہن کے حصے میں 2 بیگھے زمین آ رہی ہے، 10 بیگھے زمین آ رہی ہے، مکان ہے کروڑوں کا، اس میں بھی بہن کا حصہ بیٹھ رہا ہے، میرے بھائی ایمانداری سے بتاؤ، اگر غیر ایمان والے کو بھی یہ حصہ دے دیا جائے وہ بھی ہماری بہن کی شادی کرا دے گا؟ کیوں؟ اس کا حصہ، اس کا حق زیادہ بیٹھتا ہے۔ ہم نے جہیز میں تو یہ جہیز تو ویسے بھی رسم ہے، یہ تو کتنی وہ ٹرک سامان کا بھرا ہوا جو تم جہیز کا بیٹیوں کو دے رہے ہو، وہ جس گاؤں میں جاتا ہے، جس شہر میں، جس گلی میں، جس بستی میں جاتا ہے، وہاں کچھ غریب بیٹیاں بھی ہیں جو چھت کے اوپر سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، اپنے دل میں سوچتی ہوں گی، کیا ان کے دل میں کتنے زخم نہیں لگتے ہوں گے کہ ہاں یہ کاش میرے باپ کے پاس بھی اتنا ہوتا جو آج مجھے ودا کرتے ہوئے میرا باپ مجھے یہ سامان دیتا۔ میرے بھائی، روشنی کی رفتار، سائنسدان کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں زمین سے چاند تک کی دوری لگ بھگ 3,84,400 کلومیٹر ہے۔
سائنسدان کہتے ہیں سورج زمین سے 109 گنا بڑا ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہے رب العالمین کی، جتنے چاہے سائنسدان بیان کر دے، لیکن اللہ جب رحمت اتارتا ہے، جب کوئی اس کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے، تو یہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار ہوگی، روشنی کی ہوگی۔ زمین سے چاند تک کی دوری لگ بھگ 3,84,400 کلومیٹر ہوگی تو ہوگی، لیکن وہ رحمت جب اتارتا ہے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتی، سیکنڈ کا 99 والا حصہ بھی نہیں لگتا۔ میرے بھائی، اللہ کی رحمت اتر جاتی ہے۔